أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم. سورۃ النحل کی آیت نمبر 92 سے 97 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 90 میں 6 باتوں کا ذکر تھا، 3 کرنے کی اور 3 نہ کرنے کی. 3 باتیں کرنے کا حکم تھا اور 3 سے منع کیا گیا. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن حکیم کی جامع ترین آیہ کریمہ ہے، اور کوئی نیکی یا بدی کی بات ایسی نہیں جو ان 6 باتوں سے باہر ہو. یعنی کوئی نیکی کی بات نہیں جو ان 3 باتوں سے خارج ہو، اور کوئی بدی کی بات نہیں جو دوسری 3 باتوں سے خارج ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایفاء عہد کا ذکر فرمایا آیت نمبر 91 میں کہ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم. جب تم عہد و پیمان کرو تو اللہ کا عہد و پیمان پورا کرو. ایک اللہ کا عہد و پیمان تو وہ نا جو باقاعدہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اور ایک وہ جو بندوں کا آپس میں ہوتا ہے. تو بندوں کا جو آپس میں عہد و پیمان ہے، یہ اس کا پورا کرنا بھی اللہ ہی کا حکم ہے. تو اس طرح ہر عہد و پیمان جیسے اللہ کا عہد و پیمان ہے، تو جس سے بھی عہد و پیمان ہو جائے اس کو یعنی پورا کرو. اور دوسری بات یہ کہ قسموں کو مت توڑو، اور پھر قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد ایک تو نا صرف قسم اٹھانا، قسم خود بھی ایک مضبوط بات ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ بعض دوسرے ذرائع سے اس قسم کو اور مضبوط کیا جائے. تو بہرحال قسم ایسی چیز ہے کہ اسے پورا ہی کرنا چاہیے، بشرطے کہ کسی ناجائز کام پر وہ قسم نہ اٹھائی گئی ہو. اگر کسی ناجائز گناہ کے کام پر قسم اٹھائی تو اس کا توڑنا ضروری ہے، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ اس کا توڑنا ضروری ہے. لیکن جو جائز اور مباح کام پہ قسم ہو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس لیے کہ تم نے اللہ کو اس پر ضامن قرار دیا ہے. یعنی اللہ کا نام جب قسم پہ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پورا کرنے پہ اللہ کی ضمانت ہے، تو قسم پوری کرو. اب اسی کی منفی صورت آج آیت نمبر 92 میں ذکر ہے
اور فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ. یہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنی کاتے ہوئے سوت کو توڑ دیا کرتی تھی. من بعد قوت، مضبوط کاٹنے کے بعد، سوت کو مضبوط کاٹنے کے بعد کینچی لے کر اس کو پھر سب کو کاٹ کے ضائع کر دیتی تھی. انکاسا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی اس کو. تو تم اس کی طرح نہ ہو. تو مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی جو سوت کاتا کرتی تھی، اور کاٹ کر کافی سارا جب سوت کاٹ لیتی تھی تو کچھ اس کا دماغ ایسا تھا کہ بجائے اس کے کہ اس کو کام میں لائے، اس کو آگے بیچ دے یا اس سے کوئی کپڑا وغیرہ بنائے، بس ایک دن جو اس کا میٹر گھومتا تو ساری محنت ہے نا سال بھر کی کاتی ہوئی سوت کو کاٹ کر ضائع کر دیتی. تو تھی دولت مند عورت تھی. تو سوت کاٹتی تھی اس نیت سے کہ بہت سارا کاٹ کے جمع کروں گی تو اس سے کپڑا بنا کر کسی کو غریب کو دے دوں گی یا کسی کو گفٹ کر دوں گی. لیکن جب کاٹ کے تیار کر لی تھی نا پورا تو اب سوت سے بجائے کپڑا بنانے کی کسی کو دینے کے اپنے ہاتھوں سے پھر کینچی لے کر کاٹ کر اس کو ریزہ کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنی کاٹی ہوئی سوت کو مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں میں تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے کے معاملات میں دخل کا ذریعہ مت بناؤ. ایک دوسرے کے معاملات میں اپنی قسموں کو دخل کا ذریعہ نہ بناؤ. وہ کس طرح؟ یہ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ایک گروپ، ایک پارٹی جب وہ طاقتور ہو جائے، آگے بڑھ جائے دوسری پارٹی سے، تو کمزور پارٹی سے کیا ہوا ہاتھ توڑ کے مضبوط پارٹی کے ساتھ ہو جاؤ. ایسا مت کرو. یعنی پہلے ایک جماعت کے ساتھ عہد و پیمان تھا، جب دیکھا وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے اور مقابلے میں دوسری پارٹی وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، تو کمزور سے تعلق کاٹ کے مضبوط کے ساتھ ہو جانا، ایسا مت کرو. یہ کیا ہے؟ یہ خود غرضی ہے، یہ مفاد پرستی ہے. جس کے ساتھ عقد عہد باندھ لیا بس باندھ لیا، اب دیکھی جائے گی جو ہوگا ہوگا. لیکن دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو عہد و پیمان کو نبھاتے ہیں اور ہر صورت میں جس کے ساتھ وعدہ ہے اس کو پورا کرتے ہیں. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں مفاد نظر آیا اس کے ساتھ ہو گئے اور جہاں مفاد نہیں مل رہا اس کے ساتھ تعلقات توڑ دیے. تو یہ چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک یہ سلسلہ چلتا ہے. یعنی بڑی بڑی حکومتوں کا حال بھی یہ ہے کہ عہد و میثاق ہوتے ہیں اور پھر پورا کرنے والی بات نہیں. خود ہمارے ساتھ بارہ ہوا ہے ان کا کہ فکر نہیں کرو ہم آ رہے ہیں. یہ آتے رہے اور ہم ٹکڑے ہوتے رہے. عہد و پیمان بھی. اور جنگ عظیم میں بھی دنیا کی قوموں کے کئی ایک دوسرے کے عہد و پیمان تھے، لیکن پھر وہاں بھی کیا ہوتا تھا؟ جب مطلب پورا ہو گیا، جس قوم سے مطلب پورا ہو گیا، عہد پیمان کو چھوڑ دیا. اور پوچھنے پہ بتائیے کیوں کر دیا؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا. کہ وعدہ کوئی پورا کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا، وقت ٹالنے کے لیے ہوتا. وعدہ کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وقت ٹالنے کے لیے ہوتا ہے. یہ مہذب قوموں کے مہذب لیڈروں کی میں بات کر رہا ہوں. تو گویا یہ کوئی تہذیب کا حصہ نہیں ہے
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، اسلام میں تو یہ سب سے اہم بات ہے اور سب سے بڑی تہذیب کی بات ہے کہ وعدہ نبھایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی سیرت کو آپ دیکھیے اور بعد کی ہماری ہسٹری میں دیکھیے تو ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ عہد بہت کچھ نقصان اٹھانے کے باوجود عہد کو ضرور پورا کیا گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عہد نہیں پورا کر سکتا، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ جب آپ نہیں پورا کر سکتے تو فریق مخالف کو پہلے اطلاع کر دیں کہ بھئی ہمارا آپ کا عہد ہوا تھا لیکن باوجود ہم اس کو اب پورا نہیں کر سکتے، لہذا فلاں تاریخ سے آپ اس عہد کو نہ سمجھیں تاکہ اگلا دھوکے میں نہ رہے۔ تو دھوکہ دہی کسی کے ساتھ درست نہیں، دشمن کے ساتھ بھی دھوکہ سوائے حالت جنگ کے۔ جب جنگی حالت ہے نا، جنگ ہے، تو پھر حضور فرمایا الحرب خداۃ، کہ جنگ تو دھوکے ہی کا نام ہے، وہاں تو سچ بولو گے تو مار ہی کھا جاؤ گے۔ تو جنگ ہو رہی ہے تو پھر تو دشمن کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانا پڑتا ہے، لیکن جنگ ہو نہیں رہی تو دشمن کو دھوکہ دینے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ عہد کیا ہے تو اس کو باہر سے پورا کرو، اور اس کا اندیشہ نہیں رکھو کہ عہد پورا کیا تو دشمن ہمیں نقصان پہنچانے میں فرما نہیں۔ تم اللہ کا قانون پورا کرو، اللہ خود دشمن سے تمہیں تحفظ فرمائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے دشمن کے ساتھ سب سے پہلی جنگ ہو رہی ہے، جنگ بدر، سب سے پہلی جنگ، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ کوئی باقاعدہ جنگ کا اعلان نہیں تھا، جنگ ایک طرح سے مسلط ہوگی۔ آپ کا اصل مقصد جو مدینہ سے روانگی کا تھا وہ تو اس ساز و سامان پہ قبضہ کرنا تھا جو آپ کے خلاف استعمال ہونا تھا، لیکن ہوا یہ کہ وہ سامان لے کر قافلہ دوسرے راستے سے نکل گیا اور ان کو بچانے کے لیے ایک زبردست فوج آ گئی، اور فوج بڑے غرور و تکبر سے آئی، اگرچہ قافلے والوں نے کہہ دیا تھا کہ اب تم واپس جاؤ، ہم بچ کے نکل آئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم تو اب لڑیں گے۔ تو خیر وہ لوگ آ گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ معاملہ تو جس کی رعایت سے وہ اور تھا، معاملہ سامنے اور ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ خیر جو بھی ہوا سو بات طے ہوگی کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اب مختصر سی جماعت، خالی ہاتھ، ساز و سامان کچھ نہیں، ادھر سے مسلح فوج، مقابلہ ہوا، اور چونکہ اللہ کا قانون پورا کرنا ہے نا، جو اللہ کا قانون پورا کرتے ہیں پھر اللہ ان کی غیب سے مدد کرتے ہیں، ورنہ بظاہر یہاں شکست اور فتح والی بات الٹی تھی۔ اب دیکھیے اسی دوران کہ مشرکین مکہ فوج لے کر مسلمانوں کے مٹانے کے لیے آ رہے تھے، مکہ سے باپ بیٹا جو مسلمان تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ کون؟ حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان، باپ بیٹا صحابی ہیں، مکہ میں تھے تو مدینہ آ رہے تھے۔ رستے میں اس فوج سے آمنا سامنا ہو گیا، مکہ والوں کی فوج۔ ابو جہل کمانڈر تھا، اس نے پوچھا حذیفہ یمان کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ کہ کیوں؟ کہا نبی کریم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، سیدھی سیدھی بات۔ کہا نہیں، ہاں یہ کیسے ہے؟ تمہیں پتا ہے ہم حالت جنگ میں ہیں، وہ ہم سے لڑنے کے لیے بدر میں آئے ہوئے ہیں، ہم ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تم ان کی حمایت میں جا رہے ہو، ان کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جا رہے ہو، ان سے مل کے ہم سے لڑو گے۔ یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے، یہ خالی وزٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ تم سے لڑنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہم تو ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو
اس نے کہا وعدہ کرتے ہو کہ تم فوج میں شریک نہیں ہوگے ان کے ساتھ صرف ملاقات کے لیے؟ کہا ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو نکلے گھر سے ان کی ملاقات کے لیے، ہمیں تو صورت حال کا پتہ بھی نہیں، تو ہم ملاقات کے لیے اگر یہ وعدہ کرتے تو جاؤ، نہیں تو نہیں جانے دیں گے۔ کا وعدہ کرتے ہیں، چلیں گے۔ انہوں نے بھی چھوڑ دیا، لیکن ایسا دور تھا کہ کافر بھی سمجھتے تھے کہ وعدے کی پابندی کریں گے، ورنہ اب تو مسلمان بھی نہیں کہے گا تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ اس نے وعدہ کیا ہے تو پورا کرے گا۔ خیر یہ لوگ چلے گئے، تو چلے گئے تو ان کو پتہ چل گیا کہ حضور مدینہ میں نہیں ہیں، آ رہے ہیں رستے میں ہیں، تو یہ سیدھے آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور ملاقات ہوئی رستے میں، اور ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے گزارش بھی کر دی کہ حضور ہمیں شریک سفر کر دیجیے، اپنے فوج میں شامل کر دیجیے جی۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ مارکہ بھی تو بڑا تاریخی مارکہ ہوگا نا، کفر اسلام کی پہلی جنگ ہوگی، تو اس کے شرکاء کا تو بہت بڑا مقام ہے اسلام میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ کچھ رستے کی صورتحال، کبھی رستے کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی فوج سے ملے تھے اور وہ نہیں آنے دیتے تھے، پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہم لڑیں گے۔ اچھا یہ کہہ کر آئے ہو کہ ہم نہیں لڑیں گے؟ جی یہ تو کہا ہے، لیکن حضور وہ تو جیسے کہ گردن پہ تلوار رکھ کے وعدہ لیا ہے، ورنہ تو آنے نہیں دیتے تھے نا، وہ تو زبردستی ہم سے عہد لیا ہے، کون سا ہم نے دل سے کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں حذیفہ، زبان دے کر آئے ہو، اس کی پاسداری کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ دشمن، اور دشمن سے ظاہر بات ہے کہ زبردستی ہوگا نا، ورنہ تو آنے نہیں دیتے تھے۔ کچھ بھی ہے، ابو جہل سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ بہرحال نبھانا ہوگا، اور میں تمہیں فوج میں شریک نہیں کرتا، بس ملاقات ہوگی ہے، تم جاؤ مدینہ جاتے یا مکہ جاتے جاؤ۔ اس لیے کہ اسلام کی لڑائی کا مقصد دشمن پہ قابو پانا ہی نہیں، اس کا مال حاصل کرنا نہیں، اس کی زمین حاصل کرنی نہیں، اسلام کی جنگ کا مقصد اللہ کی حکم برداری ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ وعدہ پورا کرو جی۔ اب ہمیں فتح ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے، ہم نے تو اس کا قانون پورا کرنا ہے، نہ کہ فتح شکست سے ہمیں ہمارا تعلق ہے۔ تو حضور نے شریک کیوں؟ آگے کتنی ضرورت تھی، ایک ایک آدمی کتنا قیمتی تھا۔ جنگ کے موقع پر زیادہ دوست جی، جنگ کے موقع پر زیادہ دوست کیسے؟ ابھی نہیں، یہ کس کے ساتھ توڑے گا؟ یہ جن کے ساتھ کر کے ہے وہ تو دوسری جگہ میں ہے۔ توڑنے کا مطلب ہے کہ جس نے کیا ہے اس کو اطلاع دیں، پہلے سے اس کو باقاعدہ پہلے سے اطلاع دیں کہ آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن اب ہم اس کو پورا نہیں کر سکیں گے، اور فلاں تاریخ سے آپ کا ہمارا وعدہ نہیں۔ یہ نہیں کہ اچانک ہی آپ یک طرفہ نہیں، دونوں طرف سے دونوں پارٹی کو اس کی اطلاع ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا انتظام کریں یا جو بھی کریں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیے عہد کی اسلام میں کتنی پابندی ہے کہ دشمن سے کیا ہوا عہد بھی نبھانے کا حکم ہے۔ اسی طریقے دیکھیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں جب پہنچے تو آپ نے کیمپ لگایا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، کیمپ لگایا تو تقریباً 1300-1400 صحابہ تھے، بہت بڑا کیمپ تھا ایک میدان میں۔ ایک چرواہا جو یہودیوں کی وہاں بکریاں چراتا تھا، اس نے کسی پہاڑی کی چوٹی سے ایک میدان میں خیمہ بستی دیکھی، کیمپ دیکھا، یہ لوگ یہ اتنی بڑی پارٹی، اتنی بڑی جماعت کہاں سے آ گئی؟ اس کا جائزہ لینا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں، کہاں ہیں، کیا مشن ہے، پروگرام ہے۔ تو اپنی بکریاں پہاڑ پہ چھوڑ کے وہ آج چلتے 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 نیچے خیموں میں آیا، تو اس نے کسی صحابی سے، سپاہی سے کہا کہ کیا میں آپ کے کمانڈر سے، آپ کے امیر سے مل سکتا ہوں؟ کیونکہ اس زمانے میں تو یہ طرح کے ڈائریکٹ جا کے مل کے بات چیت کرتے تھے۔
کہاں بالکل مل سکتے ہو. کہ کہاں ہے آپ کی امیر کا وہ فلانے خیمے میں. تو جب خیمے کے قریب پہنچے تو اس کو حیرت ہوئی کہ یار فوج کا کمانڈر ہے اور خیمہ تو ایک ہی جیسے سارے ایک ہی جیسے کوئی اسپیشل اس میں خیمہ نہیں, کوئی یہاں گارڈ نہیں ہے کچھ. جی یہ تو بالکل وہی ٹوٹا پھوٹا جیسے کہ باقیوں کے ہیں ایسے یہ گھر ساتھ ایسی بات کر دی. خیر بہرحال پھر کسی سے بل کرنی نہیں, ہمارے امیر اسی خیمے میں ہے, وہ جو تمہارے ذہنوں میں ہے وہ ہمارے ہاں سلسلہ نہیں ہے. تو ڈائریکٹ چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس نے بات چیت کی, باقی کیسے تشریف لائے, کہاں سے آپ واپس, اس طریقے سے تو آپ نے مختصر طریقے سے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام ہے, یہ ہے, وہ ساری چیزیں. تو ذہن تو اس کا صاف تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر حضور کی بات تھی تو ذہن کیسا تو کر گیا. تو اس نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میری پوزیشن کیا ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا تو ہمارا بھائی ہو جائے گا, آپ کے ہمارے حقوق برابر ہو جائیں گے. اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اتنی بڑی فوج کا, اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں منصب نبوت پہ فائز ہیں, اللہ کے نبی ہیں اور اس فوج کے کمانڈر بھی ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم سب برابر ہو جائیں گے. سمجھ میں بات نہ آئی, کوئی اونچی چیز برابر. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ واقعہ ہے کہ تم مسلمان ہو گئے تو اسلامی رشتے میں ہم آپس میں انما المؤمنون اخوہ, مومن بھائی بھائی, ہم سب برابر ہو جائیں گے. اس نے کہا تو پھر اس وقت اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میری ڈیوٹی کیا ہے, کیا کام کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت تو نماز کا وقت نہیں کہ سکوں نماز پڑھ, نہ رمضان کا مہینہ کہ کہوں کہ روزے رکھ, یعنی اس وقت تو اور کوئی کام نہیں ہے, ایک ہی ڈیوٹی پہ ہم آئے ہیں اور ہم نے کل سے جنگ شروع کرنی ہے دشمن کے ساتھ. جی تو لہٰذا فی الحال تو یہی فریضہ ہے. اس کا یہ تو بڑا سخت مرحلہ ہے, اس میں تو یا ادھر ہے یا ادھر ہے. تو ابھی ہی میں نے کلمہ پڑھا اور ابھی ہی میں جنگ میں شریک ہو گیا, تو میں ابھی ہی اگر مر گیا تو میرا کیا بنے گا پچھلی زندگی کا, مجھے اور تو موقع ہے نہیں. حضور نے فرمایا تو بالکل سیدھا جنت میں جائے گا, سیدھا جنت میں جائے گا. اس کو اور حیرت کہ ابھی کام ہی کچھ اسلام کا نہیں کیا, فقط میں نے کلمہ پڑھا. یہ کہتے ہیں کہ پچھلی ساری زندگی دھل جائے گی اور یہ کہ جنت میں چلا جائے گا. اس نے کہا جناب کیسی بات کرتے ہیں, میں ایک چرواہا ہوں جی, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, میلے کچیلے, گرمی کی شدت سے پسینے سے شرابور ہوں, بدن سے بدبو آ رہی ہے, جسم میلا کچیلا ہے, جسم سے بدبو آ رہی ہے, شکل بھی کوئی اتنی پسندیدہ نہیں ہے, تو آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فکر کیوں کرتا ہے, یہ شہادت کے ساتھ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. جی تیری شکل بھی خوبصورت ہو جائے گی, حسین و جمیل ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تیری بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے, تیرے اس لباس کو جنت کے لباس سے, تو ساری باتیں تبدیل ہوگی, اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یقین آ گیا اس کو, ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں اور لائیے تلوار, کل نکلتے ہیں. آپ نے فرمایا لیکن تو کہتا ہے کہ میں چرواہا ہوں اور تیرے کنٹرول میں یہ کہ تو ملازم بھی ہے, اپنی بھی بکریاں نہیں ہیں, کسی یہودی کی بکریاں تیرے پاس ہیں, تو دیکھ تیرے پاس یہودیوں کی امانت ہے, تو میں اس وقت تک تجھے شریک جنگ نہیں کر سکتا تا وقت کہ تو پرائی امانت واپس دے کر لائے. اس پہ جا, جن کی بکریاں ہیں ان کے حوالے کر, پھر آ اور پھر بھرتی کروں گا فوج میں. دیکھیے امانت کن کی ہے؟ دشمن کی, کہ کل جب دشمن پہ غالب آئیں گے تو یہ سب بکریاں مسلمانوں کے مال غنیمت بننے والی ہیں. تو یہ نہیں کہا کہ جا کر ہانک کے لیا, کل تو ویسے بھی ہماری بنے گی تو آج ہی لے آئیں ان کو ہمارے پاس, نہیں, کل کا مسئلہ اور ہے, آج کا مسئلہ اور ہے.
جب دشمن مغلوب ہوگا، شکست کھائے گا، تو اس کا مال مال غنیمت بنے گا، اس سے پہلے مال غنیمت نہیں بن سکتا۔ اس لیے بھی جنگ چھڑی نہیں، فتح شکست کا فیصلہ ہوا نہیں، لہذا ان کی دشمن کی بکریاں دشمن کی ہیں جی، تو جا جس کی ہیں ان کو واپس کر کے آ، امانت پھر شریک کروں گا۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کا ایمان تو یعنی قابل قبول ہے، لیکن آپ کو بھرتی نہیں کر سکتا فوج میں۔ چنانچہ وہ گیا، مالک کو بکریاں واپس کر کے واپس آیا، اور دوسرے دن جنگ ہوئی، اور اللہ کا کرنا تھا کہ شہید ہو گیا۔ اب چونکہ وہ بالکل نیا تھا، صحابہ کو پتہ کہ نہیں، نیا آدمی تھا، پتہ نہیں۔ اب وہ جو میدان میں شہید ہے، تو باقی شہداء تو جو تھے سب جانے پہچانے لوگ تھے، مدینہ کا یہ فلانا فلانا فلانا، وہ اجنبی تھا، تو سب حیرت ہے کہ یہ ایک آدمی کون سے آگے پیچھے۔ تو حضور رسم کے پاس بات گئی کہ جی ایک اجنبی آدمی بھی پڑا ہوا ہے، تو حضور تشریف فرما کہ یہ اجنبی نہیں، ہمارا آدمی ہے، کل مسلمان ہوا ہے، یہ شہید ہے، اس کو بھی شہداء کے ساتھ اس کی تدفین کی جائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عہد و پیمان کی پابندی کرو، دشمن سے ہو تو بھی، دوست سے ہو تو بھی، اللہ سے ہو تو بھی، بندوں سے ہو تو بھی، یہ اللہ کا اٹل قانون ہے جی۔ اور جو قانون کی پاسداری کرے گا اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ لیکن آج قانون کی پاسداری دشمن میں تو ہے نہیں، ہم میں کتنی ہے؟ ہم بھی صرف میدان جیتنے کے لیے جو جی چاہے کر لو، اس لیے مسلمان ہیں بھائی، مسلمان ہے تو کوئی قاعدہ کوئی طریقہ ہے، بے طریقے سے اگر ہم بھی چلیں گے تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے، اور متقین کا معنی جو اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے اس کے ساتھ مدد ہوگی، جو متقین نہیں اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ تو اس وقت ہم جو اللہ کی مدد سے محروم ہیں، اس لیے کہ ہم اسلام کے نام پر جو چاہے کرتے ہیں، اور جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق نہیں کرتے، تو پھر مدد کہاں سے ہوگی؟ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ اس سے تمہیں آزماتے ہیں کہ تم عہد و پیمان پورا کرتے ہو یا نہیں جی۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور ضرور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے تمہارے لیے قیامت کے دن جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ۔ تو ہر چھوٹی بڑی بات کا صحیح معنی میں فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا جی، اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اب یہ کہ اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، تو دنیا ہی میں کیوں نہیں ہو جاتا کہ ساری پریشانیاں حل ہو جائیں؟ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے کہ ساری پریشانیاں؟ تو فرماتے ہیں یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سب کو ایک کر دے اور اختلاف نہ رہے، لیکن دنیا کا قانون اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ یہاں اختلاف رہے گا۔ پھر اگر یہاں اختلاف نہ ہو تو دنیا آخرت کا فرق کیا ہوا؟ تو فرق یہی ہے نا کہ یہاں اختلاف ہوگا، وہاں اختلاف کا فیصلہ ہوگا۔ اگر یہیں سے اختلاف کو اٹھا دیں تو پھر قیامت کی کیا ضرورت رہی گی؟ جنت دوزخ کی کیا ضرورت رہی گی؟ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا دنیا میں، لیکن یہ پھر اس کی منشا کے خلاف ہے، اس لیے یہ اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اور اس جہان کو ریزلٹ کا جہان بنایا ہے۔ یہاں امتحان ہوگا، وہاں نتیجہ نکلے گا ٹھیک۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی یہاں پر، اور جس کو چاہتے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا بارہا، یعنی
اسباب مہیا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہاتھ سے پکڑ کے ادھر کر دیا کہ یہ ہدایت والا ہے، ہاتھ سے پکڑ کے ادھر کر دیا کہ یہ گمراہ ہے، پھر تو بات ہی ہوگی نا. یعنی پھر تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، اور جو بندہ جو اپنا اختیار جیسے استعمال کرنا چاہتا ہے یعنی اللہ اس کو پھر چھوٹ دے دیتے ہیں. جو گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے اس کو زبردستی تو نہیں لاتے ہیں. یہی معنی ہے گمراہ کرنے کا، یعنی اس کو چھوڑ دیا، جا، اگر تو ادھر جاتا ہے جا. اور جو ہدایت کے راستے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں، اس کے لیے راستے آسان کرتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَىٰ، جی. تو یہی معنی ہے ہدایت دینے کا. تو ایک اختیار اللہ نے بندوں کو دیا ہے، اپنا اختیار وہ جیسے استعمال کرتے ہیں اللہ اس کے لیے وہی راستہ ہموار کر دیتے ہیں. یہ جو تقدیر اللہ جو دیتا ہے ہاں جی، تو اس سے اور اس کا پیدا کرنا، یہ تقدیر کی بات میں آپ کر رہا ہوں کہ تقدیر کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. تقدیر کا معنی مجبوری نہیں ہے، تقدیر کا معنی ہے اللہ کا علم. ہر چیز کے بارے میں جو اللہ کا علم ہے وہ لکھا ہوا ہے. ہر چیز کے بارے میں اول سے آخر تک اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے، اور ہر چیز اسی کے مطابق ہوتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ زیادہ سمجھنے کی بات ہے بھی نہیں تقدیر، لیکن جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنا یہی ہے. دیکھیے، تقدیر کا اصل معنی اندازہ. تو ہم بھی تو اندازہ لگاتے ہیں نا، کسی کو دیکھ کر اس کی چال ڈھال سے لگتا ہے یہ آگے چل کر ایسا ہوگا، لیکن ہمارا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے. کبھی ہمارا اندازہ ٹھیک بھی ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کے کہ یہ ایسا ہوگا، اس بچے میں ایسی چیز نظر آ رہی ہے، یہ آگے بڑھو کر ایسا ہوگا. کبھی ایسا ہوتا بھی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا، ہمارا اندازہ غلط ہو جاتے ہیں. لیکن ایک اللہ کا علم ہے، اس کو ہم اندازہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اندازہ اس کو کہتے ہیں نا جو قطعی یقینی نہیں ہے، اس میں غلطی کا احتمال ہے، اس کو اندازہ کہتے ہیں. لیکن اللہ کا علم وہ اندازہ نہیں، وہ یقینی ہے کہ ایک ایک قدم اور ایک ایک سانس کا پتہ ہے کہ یہ سانس کیسے لے گا، یہ قدم کیسے اٹھائے گا، یہ کس کس راستے پہ جائے گا. یعنی میں اس کو اختیار دوں گا تو یہ اپنا اختیار کیسے استعمال کرے گا. تو ہمارے بھی اندازے ہوتے ہیں کہ ہم اس بچے کو آزاد کر دیں گے تو یہ کدھر جائے گا، پابند کریں گے تو یہ کیا کرے گا، لیکن ہمارے اندازے غلط ہوتے ہیں. ایک اللہ کا علم ہے کہ اس کو میں پیدا کروں گا، اس میں یہ قوتیں رکھوں گا، اس میں یہ صلاحیتیں رکھوں گا، اس کو میں پھر اختیار دوں گا. یہ اپنا اختیار، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت کو اس طرف استعمال کرے گا، اللہ کو پتہ ہے، اور چلتے 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 وہاں جائے گا. یہ لکھا ہوا ہے، ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکون لکھا ہوا کہ یہ استعمال یوں کرے گا، وہ استعمال یوں کرے گا. یہ ہے تقدیر. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجبور کر کھینچ کے ادھر آ جاؤ اور اس کو کھینچ کے ادھر کریں گے، وہ بات نہیں. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو دنیا میں. تو پوچھا جانے کا مطلب نہیں کہ صرف پوچھ کے چھوڑ دیں گے کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پوچھنے کا مطلب یہ کہ پوچھنے کے بعد اچھے کام ہوئے تو جزا دیں گے اور برے کام ہوئے تو سزا دیں گے. خالی پوچھ گچھ نہیں ابھی پوچھ گچھ کے چھوڑ دیا جائے، لیکن پوچھ گچھ کے بارے بات اس کے بعد جزا و سزا کا عمل بھی جاری ہوگا. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، پیچھے بھی یعنی ایمان کا ذکر ہوا. ایمان یمین کی جمع ہے. یمین اصل میں کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، عربی میں دائیں ہاتھ جی، اور یمین قسم کو بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ دایاں ہاتھ اس میں قوت زیادہ ہوتی ہے اس ہاتھ سے، بایاں سے جی. اور چونکہ قسم والی بات بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے بغیر قسم کے بات کی،
تو مضبوطی کے لحاظ سے اس کا نام بھی یمین ہے، قسم کا نام بھی یمین ہے، کیونکہ وہ بات مضبوط ہوتی ہے بغیر یمین والی کے، بغیر قسم والی کے. جی تو یہاں ایمان یمین کے معنی میں ہے، اور یمین کا معنی یہاں کیا ہے؟ قسم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسموں کو آپس میں دخل اندازی کا ذریعہ مت بناؤ. یہ بات ہے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اگر تم ایسا کرتے ہو. اب یہاں فرماتے ہیں کہ ایسا مت کرو، تم ایسا کرتے ہو یا یہ کہ ایسا مت کرو، اور اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں دخل اندازی کا ذریعہ مت بناؤ، کیونکہ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تمہارے قدم مضبوطی کے بعد پھسل جائیں گے. جو قسم کو اہمیت نہیں دیتے اور اس کو پورا نہیں کرتے جو پورا کرنے کی ہیں، تو ایسے لوگوں کے قدم پھر اکھڑ جاتے ہیں اور وہ ثابت قدم نہیں رہتے، وہ مضبوط نہیں رہتے. ٹھیک ہے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر تم برائی کو یعنی سزا کو چکھو گے. یا سو کا معنی برائی یعنی برائی کی جزا ہے. تذوقوا السوء یعنی تم اپنی برائی کی جزا یعنی سزا کو چکھو گے بسبب اس کے تم نے اللہ کے رستے سے روکا قسموں کے ذریعے سے، غلط قسموں کے ذریعے سے. جی یعنی یہاں وہ قسمیں مراد ہیں نا جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، یعنی وہ جن کا منشا اور مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنا. اور وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے پھر بہت بڑا عذاب ہوگا. قسم آپ جانتے کہ اس کی 3 قسمیں ہیں یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. ایک ہے یمین لغو، قسم لغو. ایک ہے غموس، ایک ہے منعقدہ. ٹھیک. لغو یمین یعنی بیکار، بیہودہ، بے مقصد، جس پہ اللہ تعالیٰ کوئی گرفت نہیں فرمائیں گے. یہ وہ قسم کے الفاظ ہیں جو ایسے ہی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں اور مقصد آدمی کی کوئی قسم اٹھانی نہیں ہوتی. بعض لوگوں میں، بعض قوموں میں زبانوں پر ویسے ہی قسم کے الفاظ چڑھے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم ایسا، اللہ کی قسم ایسا. جی جیسے عربوں میں واللہ، باللہ، تاللہ، پشتوں میں واللہ چھے، واللہ چھے. اچھا قسم نہیں ہوتی مقصود، یعنی قسم مقصود نہیں ہے، قسم کا لفظ منہ پہ چڑھا ہوا ہے. تو اس کو کہتے ہیں لغو، بیکار، بیہودہ، بے مقصد. اس پہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتے، یہ کوئی قسم نہیں ہے، تکیہ کلام ہے، زبان پہ چڑھے ہوئے الفاظ ہیں. اور ایک ہے غموس. غموس کا معنی ہوتا ہے یہ غمس سے، اور غمس کہتے ہیں پانی میں ڈوبنے کو. تو یعنی وہ قسم جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے آدمی گناہ میں ڈوب گیا، جس قسم سے گناہ میں ڈوب گیا، یہ وہ قسم ہے جو جان بوجھ کے آدمی جھوٹی قسم اٹھائے، جان بوجھ کے. یعنی پتہ ہے کہ ایک کام نہیں ہوا اور کہتے واللہ یہ ہوا. جی جانتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا پھر کہتے اللہ کی قسم یہ ہوا. تو یہ غموس ہے، یعنی اس نے کیا کیا؟ جان بوجھ کے جھوٹی قسم اٹھائی اور جھوٹ پہ اللہ کا نام لیا. تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کی سزا آخرت میں ملے گی یا پھر یہ کہ دنیا میں توبہ کرے گا. تو توبہ کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. تیسری ہے منعقدہ. منعقدہ کہتے ہیں
یعنی پکی قسم لیکن آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر، یہ کسی ہوئے کام پر جھوٹی قسم ہے، اور کسی ہوئے کام پر جان بوجھ کے جھوٹی نہیں، اپنے خیال میں اگر سچی اس نے کہی اور تھی جھوٹی تو وہ بھی لغو میں، اس میں بھی گرفت نہیں ہے. یعنی ایک آدمی کو پکے طریقے سے معلوم نہیں لیکن اس کو اپنے ذرائع سے معلوم ہوا کہ فلاں کام ہوا ہے، لیکن واقعتاً نہیں ہوا، لیکن اس کے خیال سے ہوا ہے، اس کے علم کے مطابق ہوا ہے، اور اس نے قسم اٹھائی اور یہ ہوا ہے اور واقعتاً نہیں ہوا، تو یہ غموس نہیں، اس میں گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولا نا. لیکن جس نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا کہ یہ ہوا ہے، اس کو پتہ کہ نہیں ہوا، تو یہ غموس ہے. تو منعقدہ جو ہے نا وہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پہ کہ اللہ کی قسم یہ کام کروں گا یا اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا، اس کا نام ہے منعقدہ. اگر تو یہ کسی جائز کام پر، مباح کام پر قسم اٹھائی ہے، یعنی اس کا پورا نہ کرنا یا اس کا پورا کرنا ٹھیک ہے، تو پھر تو اس کو پورا کرنا چاہیے، قسم کو توڑنا نہیں چاہیے. توڑے گا تو کفارہ دینا پڑے گا، اور قسم کے توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، لیکن آج کل غلامی کا زمانہ نہیں تو غلام نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز ہے 10 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلانا، یا 10 مساکین کو کپڑا دینا، اتنا کپڑا جس سے اس کا جس میں نماز جائز ہو سکتی ہے، کرتا شلوار ہو یا ایک بڑی چادر جو یہاں سے پاؤں تک ہو. ان دونوں باتوں میں اختیار ہے، جو چاہے کرے، چاہے کھانا کھلائے، چاہے کپڑا دے، اور چاہے غلام آزاد کرے، یعنی تینوں میں اختیار ہے. لیکن میں نے کہا تیسری بات تو ہے نہیں، 2 ہیں اس وقت. اگر اس کی توفیق نہیں، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، پانی نہیں پلا سکتا، اس کو کپڑا نہیں دے سکتا، تو پھر 3 روزے ہیں. ایک قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے. یہ اس صورت میں کہ جب اس نے قسم توڑ دی، پوری کر لی تو پوری کر لی. اب یہ ہے کہ اگر جائز کام پہ قسم اٹھائی ہے تو اس کا پورا کرنا بھی ٹھیک ہے، اس کو پورا کرے. لیکن کسی نے اگر ناجائز کام پہ قسم اٹھائی ہے اس کے کرنے یا نہ کرنے پہ، تو ایسی قسم کا پورا کرنا گناہ ہے، توڑنا ضروری ہے. توڑنا ضروری ہے، توڑے اور کفارہ دے. کفارہ دے دونوں صورتوں میں دینا ہے. لیکن اس کو یعنی جیسے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، کسی مسلمان کو کہتا ہے، یا ماں باپ کو کہتا ہے، یا بہن بھائیوں کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، تو یہ غلط بات ہے. اس قسم کا پورا کرنا گناہ ہے، اس کا توڑنا ضروری ہے. بات چیت کرے اور کفارہ دے. تو گویا ایک قسم کی قسم وہ ہے جس پر کوئی کفارہ بھی نہیں، گناہ بھی نہیں. ایک وہ ہے کہ جس میں گناہ ہی ہے، باقی کوئی کفارہ نہیں، اس کا کفارہ صرف توبہ ہی ہے. اور ایک وہ ہے کہ جس کا مالی کفارہ ہے، اور وہ ہے آئندہ کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پہ قسم کا اٹھانا. ٹھیک ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور دیکھو اللہ کے عہد و پیمان پر دنیا کا تھوڑا سا سامان مت خریدو، مت حاصل کرو. کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد یا اللہ کا نام لے کر جو قسم اٹھائی تھی، اور اس قسم سے دنیا، اس جھوٹی قسم سے دنیا کا کوئی مال تھوڑا سا حاصل کیا، تو ایسا مت کرو. جیسے جھوٹی قسمیں اٹھا کر غلط طریقے سے لوگوں کے مال ہتھیار لیتے ہیں، جھوٹے مقدمے بنا کر، جھوٹی گواہیاں دے کر. تو فرمایا کہ یہ جس بات میں اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ کا نام جھوٹ پر لے کر دنیا کماؤ، تو اللہ کے عہد یعنی اللہ کے نام کی قسم کو دنیا کے حصول کا ذریعہ مت بناؤ، اس لیے کہ دنیا کا ثمن قلیل ہے.
یہ نہیں کہ کوئی بڑا بزنس، کوئی بڑا مال ملتا تو اس میں یعنی قسم اٹھا لو، یعنی مطلب کہ دنیا ہے ہی قلیل، ساری دنیا بھی ملتی ہو تو بھی اللہ کا نام اس کے لینے کی استعمال مت کرو۔ ہاں جائز قسمیں تو ٹھیک ہے، لیکن جائز میں بھی احتیاط کرنا چاہیے، اچھے جائے کہ ناجائز قسمیں دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے ایسا مت کرو۔ انما عند اللہ خیر ہوا خیر لکم، دیکھو جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس پہ نظر رکھو اور اللہ کا نام استعمال کر کے دنیا حاصل مت کرو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس حقیقت کو جانتے ہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ جو کچھ ہے اور تم جھوٹ بول کے جو یہاں کا حاصل کرتے ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو جھوٹے وعدے کر کے جھوٹی قسمیں اٹھا کر یعنی دنیا کا منصب، دنیا کا مال حاصل کرنا یہ حماقت ہے۔ اس کے مقابلے میں سچائی کا رستہ اختیار کرو، اور سچائی کا جو بدلہ اللہ کے پاس تمہارے لیے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم اس حقیقت کو جانو تو۔ اب اسی کو اللہ تعالیٰ کے بیان فرماتے ہیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ماں کا کلمہ عام ہے، جو کچھ صرف مال نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، زمین جائیداد نہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے یعنی تمہاری زندگی، تمہاری صحت، تمہاری عمر، تمہاری صلاحیت، تمہارا منصب عہدہ، تمہارا مال و متاع، جو کچھ تمہارے پاس ہے ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، ینفد، یہ ختم ہونے والی چیز ہے جی۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ تمہارا ایمان، تمہارے نیک اعمال، تمہارا ایفاء عہد، تمہاری قسموں کا خیال کرنا، یعنی ساری باتیں، تمہاری طہارت، تمہاری عبادات، تمہارے اخلاقیات، تمہاری حسن معاشرت، تو جو کچھ بھی تم اس سلسلے میں کرتے ہو نا تو یہ باقی رہنے والی چیز ہے، اس لیے کہ اس کا اجر و ثواب باقی رہنے والا ہے، تو وہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔ اور جو یہاں ہیں تمہارے پاس، تمہاری آنکھوں کے سامنے، کیونکہ وہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے نا، ایمان کہاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اعمال کہاں آنکھوں کے سامنے ہے، تو وہ آنکھوں سے اوجل سے ہی پر وہ محفوظ سرمایہ، اور جس کو تم نے سرمایہ سمجھا ہوا ہے یہ وقتی سرمایہ ہے، آج ہے کل نہیں۔ تو اس لیے فانی چیز کو باقی پہ ترجیح مت دو، فانی چیز کو باقی پہ، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ جیسے سورہ اعلیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آگے رکھتے ہو، پسند کرتے ہو، اختیار کرتے ہو، جبکہ آخرت دنیا سے کئی درجہ بہتر اور پائیدار ہے، باقی رہنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ جنت میں ایک لاٹھی ایسی کھڑی کرے نا تو جتنی جگہ میں وہ کھڑی ہوتی تھی، کتنی جگہ، اتنی سی جگہ لاٹھی کھڑی ہوتی ہے نا، تو جنت میں ایک لاٹھی کھڑی کرنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے افضل ہے۔ یعنی کسی کو اتنی سی جگہ بھی جنت میں مل جائے، اتنی سی جس میں ایک لاٹھی کھڑی کی جاتی ہے، وہ ساری دنیا سے، اس لیے کہ یہ ساری دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور وہ اتنی جگہ نہ ختم ہونے والی ہے، اور قانون ہے کہ فانی پر باقی کو ترجیح ہوتی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم، فاضل اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں
اگر دنیا سب کی سب سونا ہوتی، ہر چیز سونا ہوتی، مٹی بھی، درخت بھی، پتھر بھی، ہر چیز سونا ہوتی، اور جنت سب ٹھیکری ہوتی، ٹھیکری جانتے ہیں؟ ٹھیکری مٹی کا برتن جب ٹوٹ جاتا اس کے پیس، تو جنت میں سب ٹھیکریاں ہوتی، دنیا میں سب سونا ہوتا، تو تب بھی میں دنیا پر آخرت کو پسند کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فانی ہے، وہ باقی ہے. چی جائے کہ جنت سب سونا ہے، یہ سب ٹھیکری ہے. یہ سب ٹھیکری ہے، وہ سب سونا ہے، تو پھر بھی اس پر یہ اس کو ترجیح دوں، جبکہ اس کا الٹ ہوتا تب بھی فانی اور باقی کے لحاظ سے باقی کو ترجیح ہوتی ہے فانی پر، اور چھ جائے کہ وہ سراسر سونا اور یہ سراسر. ہاں جی، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو تم جو عہد و پیمان کا خیال نہیں کرتے، اللہ کی عزت و حرمت کا خیال نہیں کرتے، اور معمولی مفادات کے لیے اللہ کا نام جھوٹا استعمال کرتے ہو، جھوٹے لوگوں سے وعدے کرتے ہو، جھوٹی لوگوں سے قسمیں اٹھاتے ہو، یعنی لوگوں کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہو کہ میں آیا تو یہ کر دوں گا، میں آیا تو یہ کر دوں گا، اور پھر ہوتا کچھ نہیں. صرف یہ کہ میں یہاں تک آ جاؤں، یہ کرسی مل جائے، وہ تو پھر دیکھی جائے گی. تو یہ جو جھوٹے وعدے کرتے ہو، جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو، یعنی معمولی سے منصب کے لیے، پیسے کے لیے، تو تمہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ تم ایک فانی چیز پر اتنے باعظمت ذات کا نام جھوٹا لے رہے ہو. یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، اور جو اللہ کے پاس ہے نا، ایفائے عہد کا ثواب، سچائی کا ثواب، وہ سدا باد، وہ باقی رہنے والی چیز ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کا جنہوں نے صبر کیا. صبر کیا کیا مطلب؟ یعنی اس چہل پہل، اس رونق سے صبر کیا، اس نقد سے، اس ادھار پہ صبر کیا، اس آنکھوں کے سامنے چیز سے، اس آنکھوں سے اوجل چیز پہ صبر کیا، اس کی خیرت، اس سے صبر کیا. جی، تو یہ بڑی بات ہے، اس لیے کہ صبر بھی اسلام کے فرائض میں سے ہے، فرض عبادت ہے. صبر کرنا کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اصبرو، صبر کرو. جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، صبر کرو، توکل کرو، شکر کرو، ذکر کرو، یہ عبادات ہے، یہ بھی عبادت ہے. جی، تو صبر بھی بہت بڑی عبادات میں سے. اس میں فرمایا جن لوگوں نے صبر کیا، یعنی برداشت کی. آپ جانتے کہ صبر کے 3 درجات ہیں، اور تب آدمی صابر بنتا ہے جب تینوں درجوں میں اس کو کمال حاصل ہو. ایک ہوتا ہے، اور صبر کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، یعنی اپنے آپ کو پابند کرنا اس چیز پر جس پہ نفس پابند نہیں ہوتا. نفس جس چیز کی پابندی نہیں گوارا کرتا اس کو پابند بنانا، اس کا نام کیا ہے؟ صبر ہے. اس کو روکنا، یہ نہیں کرنے دوں گا، یہ صبر ہے. تو اس کے 3 ہیں درجے. پہلا ہے صبر علی الطاعہ، عبادات پہ صبر کرنا، عبادت پر صبر کرنا، یعنی عبادت پہ اپنے آپ کو پابند بنانا. اس لیے کہ عبادت کی پابندی نفس گوارا نہیں کرتا، تو اس کو مجبور کرنا کہ نہیں، یہ کام تجھ سے میں کراؤں گا، میں تجھ سے نماز پڑھواؤں گا، میں تجھ سے ذکر و تلاوت کراؤں گا، میں تجھ سے روزہ رکھواؤں گا. جی، تو یہ صبر ہے. اور دوسرا ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے نفس کو صبر کرانا، کیونکہ گناہوں کے بارے میں نفس بے صبر ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں، بے لگام ہو جاؤں، یہ بھی کر لوں وہ بھی. اب اس کو آپ کنٹرول کرتے کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنے دوں گا، یہ نہیں کرنے دوں گا، یہ صبر ہے.
تو عبادت نہیں کرتا، نفس سے کروانا، جی گناہ کی طرف جاتا ہے، اس کو لگام دینا، اور تیسرا ہے مصیبت پہ صبر، کہ بعض حالات انسان پر ایسے آ جاتے ہیں کہ نفس کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، پھر چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے، یا یہ کہ اللہ کی شان میں شکوے شکایات شروع کر دیتا ہے، تو نفس کو اس سے روکنا کہ وہ زبان سے یا عمل سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر کوئی ایسا کلمہ نہ نکال دے، کوئی ایسا عمل نہ کر لے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مصیبت پر صبر۔ آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، وہ ہمارا آدمی نہیں جو مصیبت پہ گریبان پھاڑے، کپڑے پھاڑے، جی اور چہرے کو پیٹے اور جاہلیت کی طرح زبان سے الفاظ نکالے، ہائے وائے کرے، بابیلا کرے۔ تو بسا اوقات انسان پہ جب مصیبت ہے یہ سب کچھ کرنے لگتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو روکنا۔ تو صبر ایک ہوگا مصیبت پر، ایک ہوا گناہوں سے، ایک ہوا عبادت پر۔ تو جو آدمی تینوں قسم کا صبر کر لینا، یہ ہے اصل میں صبور، صابر۔ تو فرمایا ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو صبرو، جنہوں نے صبر کیا، اطاعت کی، گناہ نہیں کیے، مسائل پہ صبر کیا۔ کیسا بدلہ دیں گے؟ اجرہم، یعنی ان کا اجر دیں گے، ان کی جزا دیں گے جنہوں نے صبر کیا۔ اجرہم، ان کا اجر، ان کا بدلہ، ان کی مزدوری، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اتنی ہی نہیں جتنا کام کیا تھا، بہت اچھا اس سے جو انہوں نے کام کیا تھا، ان کے کام سے بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ ان کے کام تو معمولی ہیں، ہم جو بدلہ دیں گے وہ بہت اعلیٰ اور نفیس ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی کہ یعنی مقدار کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے بھی بدلہ کہیں اعلیٰ ہوگا، مقدار کے لحاظ سے بھی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی ہمارے پاس لے کر آئے گا ہم اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیں گے۔ مقدار میں یہ کم سے کم مقدار ہے، ورنہ اس سے آگے بڑھتی ہے اور سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں تک بات جاتی ہے کہ ایک ایک عمل کا ثواب لاکھوں گنا اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے، سینکڑوں گنا زیادہ دیں گے، پر کم سے کم 10 گنا۔ تو دیکھا نا، اجر زیادہ ہوا نا، اجر زیادہ اچھا ہوا نا ایک ایک عمل سے، کہ مقدار زیادہ۔ اور دوسری ہے صفات کے لحاظ سے، کہ جو اجر ملے گا اس کی صفات ایسی ہیں کہ جو بیان ہی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ نیکیوں کا مجموعی اجر کیا ہے؟ جنت، یعنی نیک اعمال کا مجموعی لحاظ سے جنت کے اندر جو مختلف ان کو چھوڑیے تفصیلات کو، مجموعی لحاظ سے نیکیوں کا ثواب کیا ہے؟ جنت۔ اور جنت کی صفت کچھ تو قرآن نے بیان کی ہے جتنی ہماری سمجھ میں آ سکتی تھی، لیکن دراصل ہم کیا، ہماری سمجھ کیا اور جنت کی نعمتیں کیا، یہ تو صرف اصل بات تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی آدمی نہیں جانتا جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہم نے تیار کیا ہے اس کے لیے، کوئی آدمی نہیں جانتا، یعنی جنت کی حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں۔ جس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، انہیں سکون سرور ملے گا، اس کو یہاں دنیا میں کوئی آدمی نہیں جانتا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی جنت کی تعریف ایسا فرمائی ہے کہ جنت کیا ہے؟ ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جو کسی آنکھ نے، ولا اذن سمعت، اور اس کی تعریف کسی کان نے سنی ہی نہیں،
اور ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک بھی نہیں گزرا. وہ خیال قیاس سے ماورا نعمتوں کی جگہ ہے. تو دیکھیے صفات کے لحاظ سے بھی کہاں انسان کے ٹوٹے پھوٹے اعمال اور کہاں جنت جیسی. تو فرمایا ہم ضرور بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بہت بہترین اس سے جو وہ عمل کرتے تھے. اور یہ بھی دیکھیے نبی کریم سے فرمایا کہ جب بندہ خلوص نیت سے، چاہت سے، محبت سے ایک کھجور کا دانہ خیرات کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں. وہ ایک دانہ اتنا ہی نہیں رہتا بلکہ اس کو بڑھاتے 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 فرمایا احد پہاڑ کی طرح کر دیتے ہیں. اس کے خلوص، اس کی محبت، اس کی چاہت کے مطابق. تو ایک ایک عمل کو یوں بھی اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، پھر گنتی کے لحاظ سے بھی بڑھاتے ہیں، اور پھر جو ثواب رکھا ہے وہ تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جس کسی نے عمل کیا نیک، وہ نیک عمل کرنے والا کوئی ہو، من ذکر او انثى، مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت. یہاں مرد عورت دونوں کا ذکر کیا، اور قرآن حکیم میں ایسا ذکر عمل کے لحاظ سے کم ہی ہوتا ہے، اکثر خطاب مردوں ہی سے ہوتا ہے. اس لیے مسلم خواتین کو یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ قرآن مجید تو سب خطاب مردوں ہی سے کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا خدشہ دور کرنے کے لیے بعض مقامات میں ان کا بھی ذکر فرمایا، جیسے کہ اس آیت میں ہے، سورہ انبیاء میں آئے گا اور سورہ سورہ نساء میں، اور یہ کہ آگے اس میں آتا ہے سورہ احزاب میں بھی آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پہ پھر دونوں کا ذکر کیا تاکہ ان کے دل میں یہ جہاں بھی فرق کہ من عمل صالحا، جس نے بھی نیک کام کیا، من ذکر او انثى، وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت ہو. لیکن عمل صالح کے لیے ایک بنیادی شرط یہ کہ وہ مؤمن، وہ مومن ہے، کیونکہ غیر مومن کا عمل صالح اس کے اجر کی بات نہیں کی جاتی، اس کا یہ اجر نہیں ہے، اس کا اجر صرف دنیا ہی میں دیا جاتا ہے. یعنی غیر مومن کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا ہے، اور مومن کے عمل صالح کا دنیا آخرت دونوں جگہ میں دیا جاتا ہے. تو ایمان شرط ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے علاوہ اور شرط کیا ہے. ایک تو بنیادی شرط ہے نا آخرت میں عمل کے جزا ملنے کی ایک شرط تو ایمان ہے، اور دوسرا اخلاص ہے کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اگر مومن نے عمل کیا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے تو پھر یہ ہے اس کی بات نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. تو ایک یہ کہ مومن ہو، ایک یہ کہ اخلاص ہو، اور تیسری شرط کیا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو. اگر وہ اخلاص ہی سے کیا، مومن ہی نے کیا لیکن اپنی مرضی کا کیا، اللہ کی مرضی کا کام نہیں کیا، تو اس پہ بھی کوئی ثواب نہیں بلکہ الٹا اس پہ سزا ہوگی. تو یہ تین شرطیں کسی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے. تو یہاں فرما دے کہ وہ مومن، ظاہر بات ہے کہ جو آدمی مومن ہوگا وہ اخلاص سے بھی کرے گا اور وہ شریعت کے مطابق بھی کرے گا. اس لیے دو باتوں کو چھوڑ دیا. لیکن ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہم مومن ہو کر وہ دونوں باتیں ہم میں نہیں ہوتی، یا اخلاص نہیں ہوتا یا شریعت کے مطابق کام نہیں ہوتا. بار صورت جو آدمی ایسا کرے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں
ہم ضرور، اوپر بھی تھا وَلَنَجْزِيَنَّ کا معنی ضرور بالضرور، لام بھی تاکید کا نون بھی، یہاں بھی لام بھی تاکید کا نون بھی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ ہم ضرور اس کو زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، ایسی ویسی زندگی نہیں، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی اس کو دیں گے جی۔ یہ پاکیزہ زندگی دراصل تو جنت کی صورت میں ہی ملے گی جی، اس لیے کہ پاکیزہ زندگی کا معنی کیا ہے؟ ملک بلا ملک، ایسی حکومت جو کبھی ختم نہ ہو۔ تو دیکھیے یہاں حکومت تو کروڑوں میں کسی ایک کو ملتی ہے، کسی کو 5 سال، کسی کو 4 سال، کسی کو 2 سال، اور کی نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں، پریشانیوں سے بھری، بس نام ہوتا ہے پریزیڈنٹ صاحب ہے، لیکن بیچارے کا حال کیا ہوتا ہے جی۔ تو کسی کو کروڑوں میں ملتی ہے، محدود پیمانے پہ ملتی ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ملتی ہے، لیکن جنت میں ہر آدمی کنگ ہوگا، جنت میں ہر آدمی بادشاہ ہوگا، اس کے سر پہ تاج ہوگا۔ اور آپ کو پتہ کہ آخری جنتی جو سب سے کم درجے کا ہوگا، اس کی حکومت کتنی ہوگی، اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی آخری جنتی کی۔ اور پھر جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوں گے نبی کریم علیہ السلام، ان کی جنت کی کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اور پھر بیچ میں تو ہر آدمی کی کتنی بڑی حکومت ہوگی، اور حکومت بھی وہ کہ جس میں ایجیٹیشن ہے ہی نہیں، جس میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ ہاں بالکل، ملک ایسی حکومت بلا ملک جو کبھی ختم نہ ہوگی، کہ 8 سال کے لیے 10 سال کے لیے پھر الیکشن نہیں لڑ سکتے آپ، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو دیکھیے حیات طیبہ کی پہلی مثال کیا ہے؟ ملک، ایسی حکومت بلا ملک جو حالات ختم نہیں ہوگی، حیات بلا موت، ایسی زندگی جس کے بعد موت کا نام نہیں، سعادت بلا شقاوت، ایسی نیک بختی کبھی بدبختی نہیں ہوگی، کبھی بدبختی نہیں، نیک بختی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو صحت بلا سقم، ایسی تندرستی کبھی بیماری ہی نہیں ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ حکومت تو حیات طیبہ تو وہ ہے، حیات طیبہ تو وہ ہے اصل میں، لیکن مومن کو دنیا میں بھی حیات طیبہ ملتی ہے، مومن کی زندگی دنیا میں بھی حیات طیبہ کا نمونہ ہوتی ہے، اور وہ کیسے؟ پاکیزہ زندگی ہے جس میں آدمی کو سکون حاصل ہو، اور سکون دل کبھی اس کو کہیں حاصل نہیں ہوتا، قوانین خداوندی پہ جو عامل نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کہیں کہ بڑا کاروبار ہوگا، بہت عالیشان مکان ہوگا، بہت نفیس اعلیٰ درجے کی گاڑیاں ہوں گی، شاندار فرنیچر ہوگا، نوکر چاکر ہوں گے جی، زمین باغات ہوں گے، تو سکون ملے گا؟ یہ سامان تو مل گیا، آپ کو سکون نہیں ہے، اس کو سکون نہیں کہتے۔ تو سکون جو ہے نا، اطمینان، چین، سکھ جس چیز کا نام ہے، وہ اللہ ہی سے حاصل ہوتا ہے، اس کے یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر دل سے ذکر کیا جائے تب، اگر ہم تصویر والا ذکر کریں نا، اور دل ادھر ہی گھومتا رہے، تو پھر یقیناً اس ذکر سے بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، دل سے جب ذکر کریں گے نا، تو پھر دیکھیں سکون ملتا ہے۔ پھر بھوکا ہے تو سکون ہے، مکان نہیں تو سکون ہے، کوئی چیز نہیں تو سکون ہے، اور دل میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو پھر کچھ بھی کرے تو پھر نہ نماز میں سکون ہے، نہ روزے میں سکون ہے، نہ تسبیح میں سکون ہے۔
اس لیے کہتے ہیں بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر، یا دل در گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر. امام یعنی مولانا رومی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ زبان پر تو تسبیح ہے، دل میں گدے اور گائے پھر رہے ہیں، یا دل جانوروں میں ہے، بھیڑ بکریوں میں ہے، چیزوں میں ہے. تو کہتے ہیں ایسی پہ تسبیح کیا اثر رکھے گی، یہ آپ کو کیا چین دے گی. تو دل سے جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو پھر وہ ہوتا ہے موجب طمانینت، موجب سکون. تو اس لیے مومن کو دنیا میں بھی کیا ملتی ہے؟ حیات طیبہ. مومن کو دنیا میں بھی ملتی ہے حیات طیبہ. جیسے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیے آپ نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا. جی وہ آدمی کامیاب ہے، بامراد ہے، فلاح پا گیا جو مسلمان ہوا. کافر کو کبھی فلاح نہیں ملتی. پہلی شرط کیا ہے فلاح کی، کامیابی کی؟ مسلمان ہوا. وہ روزے کا کفافن، دوسرے نمبر پر اس کو بقدر ضرورت روزی بھی میسر ہو گئی. بقدر ضرورت. اور دیکھیے یہ ضرورت ہر آدمی کی اپنی اپنی ہے، سب کی ایک ضرورت نہیں ہے، سب لوگ ایک لیول کے نہیں ہیں. ہر آدمی کا روزی کا لیول اپنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نحن قسمنا بین معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی میں سامان معیشت تقسیم کیا ہوا ہے، یعنی سب کو برابر نہیں دیا. اور فرماتے ہیں بولو بسط اللہ الرزق لعبادی لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء. اگر اللہ سب لوگوں پہ روزی کے دروازے یکساں کھول دیتے تو زمین میں بغاوت پیدا ہو جاتی، نظام بگڑ جاتا، کوئی کسی کا کیوں کام آتا. لیکن اللہ تعالیٰ ینزل بقدر ما یشاء، جتنا چاہتے ہیں اندازے سے دیتے ہیں. اس کی کتنی ضرورت ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے. تو ہر آدمی کی ضروریات اپنی ہیں، تو اس کے مطابق جس کو اتنی روزی مل گئی جو اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہے. تو جو مسلمان ہوا اور جس کو اس کی ضرورت کے مطابق روزی دے دی گئی، وَقَنَّعَ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت بھی عطا فرما دی، صبر بھی دے دیا. اس لیے کہ انسان کھلی آنکھوں سے صبر بھی تو نہیں کر سکتا نا. ہاں اس میں مولانا رومی فرماتے ہیں گفت چشمے تنگ دنیا دار را، گفت چشمے تنگ دنیا دار را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. کہ دنیا دار کی اس چھوٹی سی آنکھ کو، تنگ آنکھ کو، یا صبر بھرتا ہے یا قبر کی مٹی بھرے گی. ورنہ یہ چھوٹی سی آنکھ جو ہے نا یہ بھرنے والی چیز نہیں. یا قناعت اس کو بھرے گی یا پھر قبر کی مٹی بھرے گی، ورنہ کھلی آنکھ سے آدمی سیر نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے قناعت بھی دے دی اس چیز پر جو اس کو دی ہے. تو یہ تین چیزیں یعنی جس کو دنیا میں حاصل ہو گئیں، فرمایا وہ آدمی کامیاب ہے. کیا مطلب؟ اس کو جیسے حیات طیبہ حاصل ہو گئی، مسلمان ہو گیا، بقدر ضرورت روزی مل گئی، اور جو ملی اس پہ اللہ نے اس کو قناعت بھی دے گی، بس یہ کامیابی ہے. تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ضرور اس کو دے دیں گے حیات طیبہ، آخرت میں جنت کی شکل میں، اور دنیا میں وہی اسلام، بقدر کفاف روزی اور قناعت. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا بہترین اس سے جو وہ عمل کرتے تھے. یہ بات پہلے بھی گزری تھی نا، یہ پھر دوبارہ کہ جو ہم بدلہ دیں گے وہ بہر صورت اس کے اعمال سے کہیں بہترین بدلہ ہوگا، صفات کے لحاظ سے بھی، مقدار کے لحاظ سے بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.